اور جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی بھی صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں میں کوئی برتن نیچے رکھ کے اس پانی کو پھر اپنے چہروں اور جسموں پہ مال لیا کرتے ہیں، اور کہنے لگا اگر کسی کو وہ پانی نہ مل سکے تو جس نے آقا کریم کے وضو کے پانی کو اپنے جسم و چہرے پہ ملا ہو، دوسرا صحابی اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے پھر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا اے کافرو، اے عرب کے سردارو، اے قریش کے سردارو، جو صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں جانے دیتے، جو ان کے مبارک دہن سے نکلے ہوئے مبارک لعاب کو نیچے نہیں جانے دیتے، جو ان کے مبارک ناک سے مبارک طیب طاہر نکلے ہوئے پانی کو نیچے نہیں جانے دیتے، تو وہ کب اپنے نبی کے خون کے قطرے کو نیچے جانے دیں گے؟ اب غور کریں، یہ بخاری شریف سے میں نے آپ کو عرض کیا، اس پہ ذرا غور کریں۔ صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، صحابہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، صحابہ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، صحابہ نے داڑیاں بھی رکھی تھیں، سروں پر امامے بھی تھے، الغرض پوری شریعت پر صحابہ عمل کرتے تھے۔ لیکن جب کفار کا نمائندہ واپس آیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے نمازی ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے روزے رکھنے والے ہیں، نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں تو گستاخوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس نے وہ علامت بیان کی جو صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے تعظیم مصطفیٰ، وہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت، آپ کی توقیر، آپ علیہ السلام کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم۔ کہنے لگا تم کبھی بھی ان لوگوں سے جنگ نہیں جیت سکتے جو اپنے نبی کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ آج تک دنیا میں کسی نے کسی کی اتنی تعظیم کی نہیں ہے جتنی نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کی تعظیم کرنے سے روکنے والوں، ذرا امام بخاری کی بخاری شریف سے اس حدیث کا مطالعہ تو کرو، اور اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے، کس طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے، کس طرح آپ کی شانوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تمام کتب احادیث اس سے مملو پر ہیں، فل ہیں۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی تعظیم سے منہ موڑے اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے۔ اس لیے تو شیطان کو کہا لعنتی الی یوم الدین۔ اگر کسی بھائی کو اعتراض ہے ہماری اس گفتگو پر تو ہمارا اس پہ سوال ہوگا کہ ہمیں پورے قرآن بلکہ پورا ذخیرہ احادیث اور شریعت سے دکھائے کس جگہ آیا ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتا؟ کس جگہ آیا ہے شیطان نے کہا یا اللہ میں تجھے ایک نہیں مانتا؟ کس جگہ آیا ہے شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرا کسی اور کو شریک سمجھتا ہوں؟ ایسے جملے شیطان نے نہیں کہے۔ شیطان بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، کئی کروڑ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اتنی عبادت کی ہے کہ علماء فرماتے ہیں پوری زمین پر اس کا ایک ایک سجدہ الگ الگ بچھایا جائے تو پوری زمین پہ اس کے سجدے چھا جائیں، لیکن وہ سارے سجدے تباہ و برباد، وہ ساری عبادات اور ریاضات تباہ و برباد۔ وجہ کیا بنی ہے؟ نبی کی تعظیم سے منہ موڑا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا اللہ کے ہاں دو گروہ ابتدا سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، ایک انبیاء کی تعظیم کرنے والا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اور ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تو ہے لیکن اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا جو مجھے وحدہ لا شریک بھی مانے، میرے انبیاء کی شریعت کے مطابق تعظیم بھی کریں، یہ میرے قرب والے لوگ ہیں،
ان لوگوں سے میں راضی ہوں، ان لوگوں پر میری رحمتیں ہیں، ان لوگوں پر ہمیشہ میری طرف سے برکات ہیں، اور جو مجھے وحدہ لا شریک تو مانے لیکن میرے نبی کی تعظیم سے منہ پھیرے، فرمایا لعنتی الی یوم الدین، ایسے گروہ پر، ایسے فرد پر میری لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ کفار ایک تو انکاری ہیں، دوسرا وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہیں دین اسلام کے سامنے۔ تو شیطان نے بھی تکبر کیا تعظیم نبی کے سامنے، مردود ہو گیا۔ تو جو بھی آج نبی علیہ السلام کی تعظیم کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرے وہ بھی مردود ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے اگلے آیت مبارکہ میں، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ فی الحقیقت، لا جرم فی الحقیقت، یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں فرما دیا لہذا مسلمان کو چاہیے کہ دل کی خالص نیت کے ساتھ اپنے عقائد ٹھیک رکھے۔ دل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بغض اور اوپر سے کلمے، یہ منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے منافقوں کو اپنی مسجد سے نکال دیا تھا، حالانکہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور اس دن بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر تھے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی آپ منافقوں کو نکال دیں۔ تو دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ ہو، ذہن میں بھی وہی ہو، یہ نہ ہو کہ اندر یہ عقیدہ ہو ہمارے جیسا بشر ہے، کچھ نہیں جانتا، معاذ اللہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، شفاعت نہیں کر سکتے، کچھ معاذ اللہ اختیارات نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اپنے نبی کی شان میں عیب بیان کرنا۔ مسلمان تو ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفعتیں، آپ کے بلند اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نعت کے اندر یہ نعتیہ اشعار پیش کیے تھے کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، بلکہ حضرت حسان نے یہاں تک کہہ دیا ایسے معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسا ہی بناتا گیا۔ یہ صحابی رسول اشعار پڑھتے تھے نعتیہ، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نعت سنا کرتے تھے۔ میرے آقا نے ان کو تو کبھی نہیں کہا کہ میری اتنی شان بیان نہ کر۔ معلوم ہوا صحابہ بھی میرے آقا کریم کے اوصاف، چرچے، شانیں، عزتیں، بلند رتبے اور آپ کی توقیر و تعظیم کے جلسے سجایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ شان، رفعت، منزلتیں یہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت حسان کی محفل میں تو خود آقا کریم بھی موجود ہوتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، حضرت حسان حضور علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ نعت کی صورت میں، نثر کی صورت میں یا بیان کی صورت میں آقا کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی صحابہ نے کہا میلاد پڑھا، بے وقوف میلاد اور ہے کیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اوصاف دیے ان کا ذکر ہی کرتے ہیں ہم، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کے اندر ثابت، صحابہ خود کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایک جیسا ہو، جو اندر ہی اندر رسول اللہ کو کچھ اور باہر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ اور، وہ پکا منافق ہے۔ اسی لیے فرمایا آخر میں انہ لا يحب المستكبرین، جو تکبر والے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے رب کے ہاں عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ حدیث شریف میں بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اس کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اصول سیکھ کر اللہ تعالیٰ عقائد بھی قرآن و حدیث کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اعمال بھی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی سعادت عظمی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔